جس جگہ تہجد کا اہتمام نہ ہو وہاں تہجد کا صحیح وقت بتا دیں. میرے بھائی تہجد پہلی بات یہ ہے کہ یہ رات کی جو نماز ہے جسے قیام اللیل بھی کہتے ہیں، صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں، رات کے نوافل بھی کہتے ہیں، تہجد بھی کہتے ہیں. یہ نماز عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک آپ کسی بھی وقت بھی ادا کر سکتے ہیں. میرے بھائی مسئلہ سمجھ گئے؟ اور وتر کی نماز بھی یہ سن لیں، وتر کی نماز جو ہے یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ مستقل الگ سے نماز ہے. یہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک آپ کسی بھی وقت ادا کر سکتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز، وتر کی نماز کبھی رات کے پہلے حصے میں ادا کی ہے، کبھی درمیانے حصے میں ادا کی ہے، کبھی آخری حصے میں ادا کی ہے. لیکن آپ نے یہ بتایا ہے کہ اس نماز کا سب سے بہتر ٹائم کون سا ہے؟ آخری حصہ. یعنی کہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، رات کی جو آخری تہائی ہے یہ تہجد کی نماز کا بہترین ٹائم ہے. مغرب کی اذان مثال کے طور پہ ہوتی ہے 6 بجے اور فجر کی اذان بھی ہوتی ہے 6 بجے. رات کتنے گھنٹوں کی ہوئی؟ 12 گھنٹوں کی. جب 8 گھنٹے گزر جائیں کتنے بج گئے؟ 2 بج گئے. کتنے بج گئے؟ 2 بجے سے لے کے 6 بجے تک آپ نماز پڑھیں. یہ تہجد کی نماز کا بہترین ٹائم ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم ہے جب نماز پڑھی جائے تو فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. کون حاضر ہوتے ہیں؟ فرشتے بھی. اور میرے بھائیو یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم اللہ تعالی آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. کہاں تشریف لاتے ہیں؟ آسمان کتنے ہیں؟ تو یہ جو آخری آسمان ہے، آسمان دنیا پہ اللہ تشریف لاتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں من یدعونی فاستجیب له، من یسألنی فاعطی. کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں؟ لوگ بیٹا لینے کے لیے، رزق کے لیے، شفا کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. آج لاہور والے بزرگ کی قبر پہ جانا ہے، کل کراچی میں جانا ہے، اس درگاہ پہ اس درگاہ پہ، مردوں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں. اور اپنے گھر میں رہ کے تہجد کے ٹائم نہیں اٹھتے. جب اللہ آواز دیتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعائیں کرو. اللہ سے دعا کریں گے اللہ دے گا بھی، اور آپ کی دعا کو اللہ عبادت بھی بنا دے گا. لیکن ہم دائیں بائیں بھاگ رہے ہیں، اور بھاگتے بھاگتے قبروں پہ حاضریاں دیتے دیتے، بکرے ذبح کرتے کرتے، وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی جیبیں گرم کرتے کرتے پھر وہ وقت آ جاتا ہے جس وقت اللہ نے بیٹا دینا ہوتا ہے. کس نے دینا ہوتا ہے؟ پھر کہتے ہیں جی فلاں بزرگ کی قبر پہ گئے تھے، ان دنوں حمل ٹھہرا تھا، اس بزرگ نے بیٹا دیا ہے، تم جو مرضی سمجھاؤ مجھے تو بیٹا وہاں سے ملا ہے. ذرا آئیے عیسائیوں کے پاس، ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے ملا ہے. وہ کہتے ہیں فلاں چرچ میں گئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تو ملا ہے. ہندو کے پاس چلے جائیں، وہ کہتے ہیں ہماری مورتی نے دیا ہے. سارے سچے ہیں؟ یہ سارے سچے ہیں؟ یہ سارے جھوٹے ہیں. سچا میرا رب ہے، وہ دیتا ہے جس کو دیتا ہے. یہاں بولی من یشاء، جس کو جو دیتا ہے کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اور جس کو محروم رکھتا ہے کون محروم رکھتا ہے؟ اللہ محروم رکھتا ہے. میرے بھائیوں، بیٹے کی خاطر ایمان کا بیڑا غرق نہ کریں. اگر اللہ نے آپ کی قسمت میں بیٹا نہیں لکھا، آپ پوری زندگی دعائیں کرتے رہے، یہ دعائیں آپ کی عبادت بن رہی ہیں، روز قیامت آپ کے کام آ جائیں گی. ہو سکتا ہے بیٹا آپ کے لیے بہتر نہ ہو. جناب عائشہ رضی اللہ عنہا کے کتنے بیٹے تھے؟ جی کس کی بیگم ہیں؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ہیں. جناب عائشہ کی اولاد نہیں تھی.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے بیٹے زندہ رہے؟ کوئی بھی نہیں. کتنی بیٹیاں زندہ رہیں؟ صرف ایک بیٹی زندہ تھی جب آپ فوت ہونے لگے ہیں، جناب فاطمہ. ان کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے فوت ہونے کے بعد یہ بھی فوت ہونے والی ہیں. تو میرے بھائیوں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اولاد ملتی تو وہ اولاد ملتی جو نعمت نہ ہوتی، عذاب بن جاتی. اگر اللہ نے آپ کو اولاد نہیں دی تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے. آپ دعائیں ضرور کریں، تہجد کے ٹائم اٹھیں، اللہ سے سوال کریں، لیکن اولاد کی وجہ سے دین کو نظر انداز کر دینا، قبروں پہ حاضری دینا، چڑھاوے چڑھانا، چادریں چڑھانا، قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح کرنا، میرے بھائیوں یہ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اولاد سے پہلے محروم تھے، دین سے بھی محروم ہو گئے. جس جگہ